نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک جو پوری سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحۃن یعنی کھولنے والی چیز، جس چیز سے کسی کام کا آغاز ہو، شروعات کرنے والی چیز، اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ احادیث پر اگر نظر کی جائے اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں سب سے افضل اور سب سے محتم بالشان صورت، سب سے عظمت والی صورت، سب سے زیادہ فضیلت کی حامل صورت وہ یہی صورت ہے، سورہ فاتحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہی سب سے بڑی یعنی سب سے عظیم صورت ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے، یہی سبع مثانی ہے۔ تو اس صورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الصلاح یعنی نماز والی یا دعا والی صورت بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہیں سورہ فاتحہ کے، لیکن سورہ فاتحہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن پاک میں اس کے مثل کوئی صورت ہے۔ یعنی تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، اور قرآن مجید میں جو سب سے افضل صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت قرآن مقدس میں بھی نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے سورہ فاتحہ کی فضیلت و عظمت، رفعت و برکت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ جیسا کہ اس کے یاد کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اس طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز کے لیے یہ ضروری صورت ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ صحیح ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی قاری صاحب کے سامنے، کسی حافظ صاحب کے سامنے یا کسی عالم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس سورہ فاتحہ کو مکمل درست ادائیگی کے ساتھ یاد کریں، اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو صحیح کر کے پڑھیں، تبھی جا کر اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اور قرآن پاک تو عربی زبان کی کتاب ہے، جس میں لفظ کے ہیر پھیر ہونے سے، حروف کے بدل جانے سے معانی بدل جاتے ہیں، مطلب بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے عربی زبان کو عربی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے۔ جس حرف کی جو ادائیگی ہے، اس ادائیگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھ دیا، یا بڑی شین کی جگہ سین پڑھ دیا، زا کی جگہ جیم پڑھ دیا، تو معانی بدل جائیں گے اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کو، ہر بچے کے لیے، ہر جوان کے لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کرے، اور سورہ فاتحہ جو اس کو یاد ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، لیکن جو یاد کرنے کا حق ہے، جو اس کی تلاوت کا حق ہے، جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس طرح سے پڑھا جانا چاہیے، اس طرح سے یاد ہونی چاہیے یہ صورت۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کو، مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے، صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ اس صورت کو سیکھیے۔ یہ بہت محتم بالشان صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے، بہت عظمت والی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ اس صورت میں شفا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہیں۔ کسی صحابی نے کسی ایسے شخص پر اس صورت کو پڑھ کر دم کیا جسے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا، جس کے زہر سے وہ آدمی مر سکتا تھا، لیکن صحابی رسول نے جب سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا تو وہ آدمی درست ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو داد بھی دی، حوصلہ افزائی کی اس کی۔ تو یہ سورت سورۃ الشفا بھی ہے
किसी के सर में दर्द हो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी के ऊपर आसेब का असर हो, तो सूरह फातिहा को पढ़कर दम किया जा सकता है। सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिया जा सकता है। तो ये इतनी अजीम सूरत है, लेकिन शर्त यही है कि कुरान पाक को कुरान पाक के तर्ज पर पढ़ा जाए, तजवीद के साथ पढ़ा जाए, कवाइद के साथ पढ़ा जाए, मखारिज के साथ पढ़ा जाए। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, ख़ासकर ख़वातीन में हमारी माएँ बहनें इस तरह से कुरान पढ़ती हैं कि समझ में नहीं आता कि ये कुरान पढ़ रही हैं या कुछ और पढ़ रही हैं। न हरूफ की अदायगी होती है, न अल्फाज की दुरुस्ती होती है, न मखारिज का पता होता है, न कवाइद का लिहाज रखा जाता है। तो कुरान पाक को सीख कर पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान के लहजे में पढ़ने की ज़रूरत है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ, कवाइद के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत से क़ुर्रा हज़रात कुरान पाक की तिलावत सिखाते हैं, कुरान पाक की तजवीद सिखाते हैं, कवाइद सिखाते हैं। तो यूट्यूब पर सर्च करें तजवीद कोर्स, कुरान पाक को कैसे पढ़ा जाए, कुरान पाक पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कुरान मजीद लेसन्स। इस तरह से अगर आप यूट्यूब पर भी किसी कारी साहब के असबाक को, उनकी क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सी तजवीद की बातें समझ में आ जाएंगी, कवाइद का पता चल जाएगा, मखारिज का पता चलेगा। तो सीखने के बहुत से ज़राए हैं। किसी कारी साहब से सीखिए, किसी हाफिज़ साहब से रब्ता कीजिए, किसी मौलाना साहब से रब्ता कीजिए, बहुत से ज़राए हैं। हम ऊट पटांग चीज़ें सीखते हैं, इधर उधर की चीज़ें सीखते हैं। इंटरनेट जिसको नहीं आता था, आज इंटरनेट आ रहा है। जिसको फेसबुक चलाना नहीं आता था, वो फेसबुक चला रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी लोग सीख रहे हैं। कुरान पाक जो सबसे पहले सीखने की चीज़ है, इसको सीखिए। तो ये सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ में रहमत फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम सूरह फातिहा की एक एक आयत करके तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह।